میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے، نماز اور قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن اور نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نور قرآن بھی عطا فرمائے اور فیضان نماز بھی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے جو نمازیوں کے حوالے سے، نماز پڑھنے والوں کے حوالے سے، عبادت گزاروں کے حوالے سے جو ان کے اوصاف بیان کیے گئے ان کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ نماز کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز، حضور علیہ السلام کے صحابہ کے انداز، اور آج تک امت میں اسلاف بزرگوں نے کس کس انداز سے نماز کو اپنایا اور نماز کے ساتھ ان کا تعلق رہا، اس کو کچھ ذکر کرتے ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ جس نے ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجا، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، نماز کے اندر ایک اہم ترین 2 رکن ہیں۔ نماز کے جتنے بھی ارکان فرائض سب اہم ہیں، لیکن کئی ایسے ہیں کہ جن کی الگ الگ اللہ پاک نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہمیت خاص بھی بیان فرمائی۔ قیام ہے تو نماز میں قیام کا بھی ذکر ہے، قعود کا بھی ہے، تو وہیں رکوع اور سجود کا بھی ذکر ہے۔ نماز میں رکوع اور سجود کا بھی ذکر ہے۔ رکوع کو جو بیان کیا گیا، کبھی تو اس سے مراد پوری ہی نماز لیا گیا کہ رکوع بول کر، لیکن اس سے پوری نماز ہی لے گی، اور کبھی خاص کہ رکوع ہی اس سے مراد ہے، جیسے کہا گیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو مطلب یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرو۔ تو یہ یہاں پر جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، اور ظاہر ہے جس کو نماز میں وہ رکوع مل جاتا ہے اسے جماعت مل گئی، اور اس کی وہ رکعت مل گئی، وہ اسے جماعت مل گئی۔ اسی لیے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب انہیں کہا جائے کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے، تو یہاں مراد نماز ہے۔ تو کئی جگہوں پہ رکوع بیان کر کے رکوع ہی لیا، اور کئی جگہ پہ اس سے مراد نماز ہے۔ تو یہ دونوں اہم ترین نماز کے رکن ہیں۔ قرآن میں بھی اسے ذکر کیا، حدیث میں بھی، اور 1-2 آیتیں رکوع کے حوالے سے بالخصوص صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو عمل ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ترجمہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت اور آپس میں نرم دل ہیں۔ تو انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا۔ اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں۔ ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے ہے۔ اب یہاں پر یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو عمل بیان کیا، پہلا تو یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ آگے فرمایا کہ ان کے جو ساتھی ہیں والذین معہ، یہ جو ان کی صحبت میں، ان کی معیت میں رہنے والے ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر تو بڑے سخت طبیعت ان کی اور شدت والے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔
لیکن آگے فرمایا رحماء بینہم، آپس میں رحم دل. تراہم، تم دیکھو گے. کیا دیکھو گے؟ رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے. اب یہ کثرت سے نمازیں پڑھنے والا عمل ہی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے رکوع سجدہ، یعنی ان کی کیفیت، ان کی حالت ہی اس عالم میں دیکھے، کبھی رکوع میں ہوں گے، کبھی سجدے میں ہوں گے. مقصد کیا ہوگا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں. تو یہاں اللہ پاک نے ان کے بارے میں جو فرمایا تو وہ ان کے رکوع اور سجدے کو ذکر بطور خاص فرمایا. ایک اور آیت مبارکہ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب یہاں پر ارشاد فرمایا نماز، زکوٰۃ اور رکوع کرنے والوں کو. تو اس لیے علماء نے کہا یہ جو آخری حصہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو اس سے جماعت کو بطور خاص بیان کیا کہ جماعت کے ساتھ اس نماز کو ادا کرنا ہے. رکوع کی بات کر رہے تھے ناظرین کرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم بخاری دونوں میں موجود ایک روایت، اقیموا الرکوع والسجود فواللہ انی لاراکم من بعدی. فرمایا کہ رکوع سجدے پورے کرو، خدا کی قسم میں تم کو اپنے پیچھے سے دیکھا کرتا ہوں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت، آپ کی بصیرت، سبحان اللہ. اچھا، ایک روایت میں جیسے مجھے سامنے سے نظر آتا ہے، پیٹ کے پیچھے سے بھی ایسے نظر آتا ہے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک روایت میں تمہاری خشوع اور خضوع یہ مجھ پر مخفی نہیں ہے. اچھا، خشوع اور خضوع ایک تعلق تو ظاہری رکن کا ہے اور ایک تعلق دل کا ہے. تو حضور فرمائے نہ تمہارا خشوع مجھ پر مخفی ہے، نہ تمہارا خضوع مجھ پر مخفی ہے. اور رکوع کے اندر تسبیحات کا بھی ذکر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کی کیفیات کو بھی باقاعدہ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے روایات میں بیان کیا. بلکہ کبھی کبھی تو انداز مبارک یہ ہوتا تھا کہ عام نمازوں میں جب آپ اپنی تنہائی کی نفل کی نماز پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رکوع اتنا طویل کرتے تھے کہ جتنی آپ نے قرات کی تھی اتنا ہی آپ رکوع کرتے تھے اور اتنا ہی آپ سجدہ بھی کرتے تھے. یعنی ان میں تسبیحات اتنی پڑھتے تھے. رکوع میں قرآن کی تلاوت نہیں اور نارمل انداز میں تسبیحات، اور تسبیحات میں مختلف کلمات یہ روایات میں ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ کلمات بھی کہتے تھے. ہم عموماً جو کلمات ہیں سبحان ربی العظیم، اور پھر سجدے میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، یہ ہم پڑھتے ہیں. اور وہ بھی کلمات ہیں، یہ بھی کلمات کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے. اور یہ جو عمل ہے یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، اور یہ گھر کا عمل ہے. یعنی نفل نماز، تہجد کی نماز، یہ وہ ہیں. اور باہر کی نمازیں جو جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرمایا، ظاہر ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں وہ نمازیں پڑھیں گی. تو اس لیے نفل نمازوں میں اس طرح کی دعائیں آپ کے رکوع میں شامل تھیں. ایک اور حدیث رکوع سے متعلق ہی فرمایا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا، تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد فإنہ من وافق قولہ قول الملائکہ. فرمایا کہ تم یہ کہو اللہم ربنا لک الحمد، اور جس کا قول ملائکہ کے قول اس سے یعنی موافقت اختیار کر جائے، تو کیا فرمایا سبحان اللہ، یعنی فرشتوں کے کلام سے موافق ہو جائے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. اب یہاں ایک بات میں عرض کروں کہ دو کلمے نا، ایک ہے کہ جب امام کہے، امام صرف سمع اللہ لمن حمدہ یہ کہیں گے، امام اتنا ہی کہیں گے. مقتدی کو یہ کلمے نہیں کہنے، انہیں حمد کرنی ہے. ربنا لک الحمد یہ کہنا ہے، یا ربنا ولک الحمد یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ مختلف طرح کے چار کلمات ہیں، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد. یہ چار طرح کے کلمات ہیں. بالکل کہنا اور یہ تسبیح بالکل جائز مبارک تسبیح
ایک صحابی نے اور تسبیح زیادہ کی اور کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یعنی اور کلمات کچھ کہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس نے تسبیح کی؟ تو کہا میں نے۔ تو فرمایا کہ 30 سے زائد فرشتے اس کی نیکیاں لکھنے میں سبقت کر گئے، یعنی ایک دوسرے سے سبقت کر رہے تھے کہ اس کی نیکیاں میں لکھوں، اس کی نیکیاں میں لکھوں۔ اللہ نے جتنا انہیں اجر دیا، جتنا ان کو ثواب عطا فرمایا۔ ہاں یہ نہیں کرنا کہ امام سجدے میں چلا جائے اور پیچھے سے مقتدی اپنی کچھ تسبیحات کو پڑھتا رہے، تو یہ انداز مناسب نہیں ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ امام اگر کچھ وقفہ دیتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، تو آپ حمدن کثیرن یہ والی بھی کلمات کہہ دیں، اور پھر اپنی جب نماز ہم پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، یا کبھی فرض رہ جائیں اور جماعت رہ جائے اور آپ اب پڑھ رہے ہیں، تو آپ ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ ان دونوں چیزوں کو بھی آپ دہرا لیں اور ان کو پڑھ لیں۔ اچھا یہ بھی پتہ چلا کہ فرشتے بھی، حفاظت والے فرشتے یہ بھی ہمارے ساتھ ان تسبیحات میں شامل ہوتے ہیں، ان کلمات اور حمد میں شامل ہوتے ہیں۔ یہی فرمایا کہ جس کا کلام فرشتوں کے موافق ہو جائے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کچھ لوگ تو تسبیحات اور یہ وہ نماز میں انہوں نے سنا ہوا ہے کہ ایک تسبیح بھی پڑھ لیں تب بھی ہو جاتا ہے، تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ بس وہ ایک تسبیح کے برابر ہی وہ رکوع کیا، کھڑے ہو گئے، یہ کیا۔ دیکھیں اگر تو واجبات اور تعدیل ارکان پورے کر رہے ہیں تو واجب فرض یہ تو ادا ہو جائے گا، اور بعض تو پھر اس جلدی میں رکوع بھی اپنا پورا نہیں کرتے۔ جو رکوع پورا نہیں کرتے انہیں نماز کا چور کہا گیا ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں چوری کیسے ہو سکتی؟ فرمایا اس کے رکوع اور سجدے پورا نہ کرے۔ اب یہاں پہ بدترین چور نماز کے چور کو کہا گیا۔ اب اس کی بھی شرح علماء نے لکھی، کہا کہ نماز کا چور، کیونکہ دنیا میں جو چوری کرتا ہے کسی مال کی تو بعد کا سزا بھی مل جاتی ہے، لیکن بعد کا تو اپنے مال سے وہ مال لے لیتا ہے، نفع اٹھا لیتا ہے، یعنی یہاں آخرت کی بات نہیں کر رہے، وہ تو عذاب سزا اپنی جگہ ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں۔ اچھا نماز کے چور والے کو کہا کہ اس کو سزا تو ملے گی، نفع کچھ بھی نہیں، اس کے پاس نفع تو کچھ نہیں، سزا ملے گی، کیونکہ نماز کے اندر اس نے وہ کمی واقع کر دی۔ اور مال کا چور تو لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اور یہ حقوق اللہ پہ ڈال رہا ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے جیسے حکم دیا اسی طرح ہمیں ان نمازوں کو پڑھنا ہے۔ ابو داؤد شریف کی جو حدیث پاک، رکوع میں جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، یہ، اور ایک اور تسبیح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اب اس طرح کی جو دعائیں ہیں جس میں اللہم اغفر لی یہ کلمات موجود ہیں، تو اسے علماء کرام نے محمول کیا ہے نوافل نماز میں، تنہائی کی نمازوں کے اندر، کہ اس کے اندر رکوع کے اندر بھی یا سجدے کے اندر بھی دعا بھی مانگی جا سکتی ہے، اور وہ نفل نماز کے اندر ہی اسے اپنا معمول بنایا جائے۔ اور بھی کئی تسبیحات ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، یہ سنن نسائی وغیرہ کی یہ دیگر کتب کے اندر حدیث موجود ہے۔ ہمارے علماء نے شارحین نے اسے نوافل کے اوپر محمول رکھا ہے، کس طرح کے جو کلمات ہیں وہ نفل نمازوں کے اندر یہ بھی کہے جا سکتے ہیں۔ اور جو میں نے ابھی حدیث پاک ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، تو اس انداز سے ہی یہ اسے بھی اپنی نماز میں، تنہائی کی نمازوں میں آپ اس میں پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ ایک ثواب بھی ملے گا، ثواب کا ذخیرہ بھی انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ اور ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان دعاؤں کی وجہ سے وہ رکوع اور سجدہ پورا ادا ہو جاتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور بڑی جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی، اور اس کے ارکان کے اندر کوئی نقص اور کمی رہ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی، صلی فإنک لم تصلی، تم نے نہیں نماز پڑھی، یعنی گویا کہ تیری نماز ہی نہیں ہوئی۔ پھر ایسا ہوا، پھر نماز پڑھی، پھر ایسا ہوا، یعنی جب یوں یہ ہوا، بار بار ہوا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس شخص نے حاضر ہو کر کہا کہ مجھے آپ بتا دیں میں نماز کیسے پڑھوں۔ فرمایا جب نماز کے لیے قیام ہے تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، رکوع اطمینان سے کرو، رکوع سے کھڑے ہونا اطمینان سے، سجدہ، سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ سب چیزیں جسے ہم تعدیل ارکان کہتے ہیں کہ ٹھہر ٹھہر کر ان ارکان کو ادا کرو، اس طرح ان کو ادا کرو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آدمی یہ دعائیں پڑھتا ہے، یعنی سنت کے مطابق، پھر کئی مستحب دعائیں بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہیں یا تسبیحات ہو جاتی ہیں، تو پھر کئی طرح کے کمیاں وہ نہیں ہوتی،
وہ نقص نماز میں نہیں رہتے، نماز کے واجب بھی پورے ہو جاتے ہیں، سنن بھی، مستحبات بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا اہم ترین رکن سجدہ ہے۔ سبحان اللہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اس لیے تم سجدے میں بکثرت دعا کیا کرو۔ سجدوں میں بھی دعا کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رکوع اور سجدے میں تلاوت قرآن سے منع کیا گیا ہے۔ رکوع میں تم رب کی تعظیم کرو اور سجدے میں دعا کی کوشش کرو کہ وہ دعائیں قبولیت کے لائق ہیں۔ تو یاد رکھیں ناظرین کرام، جہاں پر سجدے کے اندر دعاؤں کا ذکر ہے تو یہ بھی علماء کرام نے اسے نوافل پر محمول کیا ہے کہ نفل نماز کے اندر ہے۔ اور پھر سجدے میں جو ہم تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، حمد بھی ایک طرح کی دعا ہے۔ تو سجدے میں بندہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے، یعنی ایک قرب بھی زیادہ، ثواب بھی زیادہ، اور نماز میں سب سے زیادہ اہم پہلو ان معنوں میں سجدہ ہی ہے کہ اس کے اندر آدمی جھک جاتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ عجز اور انکساری والا درجہ آ جاتا ہے۔ کتنا جھکا ہے اتنا رب کی بارگاہ میں اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کوئی حضور علیہ السلام سے سوال کیا تھا تو ان کے جواب میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم جب بھی اللہ پاک کے لیے سجدہ کرو گے اللہ تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا، اور اس کے بدلے میں تمہاری ایک خطا کو معاف فرما دے گا اور ایک نیکی لکھتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی بیان فرمایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے کے نشان کے سوا انسان کے سارے جسم کو آگ جلائے گی۔ اللہ پاک نے جہنم پر حرام کیا ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو جلائے۔ اب یہاں پر شارحین نے لکھا خاص وہ نشان نہیں ہے اس سے مراد کہ جو پیشانی پر پیدا ہو، اس سے مراد اعضائے سجود لیے گئے کہ جن کے ذریعے آدمی سجدہ کرتا ہے، پیشانی، ہاتھ، گھٹنے، پاؤں، اور یہ 7 اعضاء ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان پر سجدہ کروں، یعنی 7 ہڈیوں پر میں سجدہ کروں۔ تو اس سے مراد اعضائے سجدے بھی لیے گئے، اور اس سے مراد پورا چہرہ بھی لیا گیا کہ رب کے آگے جھکتا رہے۔ اللہ اکبر، اسے آگ میں اللہ نہیں جلائے گا۔ اللہ ہمیں سجدوں کی وہ لذت عطا فرمائے۔ سجدے میں کثرت سے دعا بھی مانگنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ثابت ہے، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ نوافل پر معمول ہے۔ اور یہ یاد رکھیں سجدہ ہم عام روٹین میں بھی کریں، جیسے سجدہ شکر کہتے ہیں، کوئی خوشی ملی سجدے میں چلے گئے، تو اس میں بھی وضو شرط ہے، قبلہ رو ہو کر سجدہ کرنا یہ شرط ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ نہیں ہوتا کہ اس میں وضو کے بغیر یا جیسے بھی وہ آپ سجدے میں چلے جائیں۔ سجدہ بھی نماز کی طرح ہی وہ ایک رکن ہے، اور سجدہ شکر بھی یہ بھی عبادت اور ثواب کے لیے، کوئی بھی نعمت ملی اس پر آدمی سجدہ کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ نماز کی طرح ہی ایک عمل ہے۔ تو اس کے لیے باوضو، قبلہ رو ہونا، طہارت، جہاں سجدہ کرنا ہے وہ پاک ہونا، یہ سب چیزیں اس کے لیے بھی وہ شرائط اور رسول و ضوابط اسی طرح ہیں۔ ہاں نارمل سجدے میں جاتا ہے، یعنی نماز نہیں پڑھ رہا، نارمل سجدے میں جاتا ہے تو وہ اردو میں بھی دعائیں کر سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور نماز میں دعائیں کرنی تو وہ عربی کے اندر دعا کرنی ہے۔ تو ناظرین کرام، رکوع اور سجدے کا کچھ آج ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں رکوع اور سجود کی روحانیت، لذت، نورانیت نصیب فرمائے، اور قرآن بھی کثرت سے پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے، نماز اور قرآن